السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں اس مختصر سی آڈیو میں آپ حضرات کے سامنے معراج شریف کے متعلق چند ایک باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اور ناظرین، معراج شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ کہ اور ایسی نعمت کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی ایسی نعمت سے شرفیاب نہیں فرمایا اور نہ فرمائے گا۔ یہ صرف سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو اللہ رب قدیر نے سرکار کو عطا فرمایا۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو اس معجزے پر ایمان، اور جس طرح ظاہری معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں ظاہری کے ساتھ اللہ رب قدیر نے عطا فرمائی، اسی طرح سے عقیدہ رکھنے کی رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ معراج شریف کا واقعہ یقیناً عقل کو حیران کرنے والا ہے، مگر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ معجزہ بھی اسی کو کہتے ہیں جہاں عقلیں ختم ہو جائیں، عقل کی وسعت ختم ہو جائیں، عقل کے اندر وہ بات نہ آ سکے، اسی کو معجزہ بھی کہتے ہیں۔ حضرات، آج میں آپ کو معراج شریف کے موضوع پر ایک مختصر سی معلومات، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم معلومات کے تحت اللہ رب قدیر ہمارے عقیدوں کو محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے دینی اور مسلمان بھائیوں، ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو رفعت شان عطا فرمائی ہے، ایسی شان نہ کسی نے پائی اور نہ کوئی پا سکتا ہے۔ رجب شریف کی 27ویں شب کو خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلایا، اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عالم بیداری میں، یعنی جاگتے ہوئے جسد انور کے ساتھ تشریف لے گئے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر طے فرما کر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور ساتوں آسمانوں کو عبور فرما کر سدرۃ المنتہا کو بھی عبور فرماتے ہوئے عرش اعظم پر جلوہ افروز ہو گئے، اور پھر دیدار حق کی عظیم نعمت پا کر بارگاہ یزدی سے شرف خاص سے مشرف ہو کر آن کی آن میں واپس بھی تشریف لے آئیں۔ یہ سرکار کی رفعت شان ہے کہ ساتوں آسمان سے اوپر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اعظم، اور پھر لامکہ تک جانا، جس کے تعلق سے باتوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کی مسافت 500 برس کی راہیں ہیں، مگر اس کو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے
آن کی آن میں طے فرمایا اور اللہ رب قدیر کی مبارک دیدار سے شرفیاب ہوئے، جس کو شاعروں نے اس طرح سے عقیدت میں پیش کیا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عظیم الشان معجزہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عقل حیران ہو، مگر ہوا کرے کہ معجزہ نام ہی اس چیز کا ہے جو عقل کو حیران کر دے، مگر مومن کی یہ شان ہے اور ہونی چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی میں اپنی بیچارہ اور عاجز عقل کو مختار دو جہاں سیاح لامکہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے نثار کر دیں اور اس معجزے کا بدل و جاں اقرار کریں کہ حضور علیہ السلام کے اس عظیم شان معجزہ کے ثبوت کے لیے دلیل عقلیہ کے باوجود بات اصل میں وہی ہے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نورانی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرمائی، جس کا میں ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یعنی معراج جسمانی میں کلام کو طول دینا اور اپنی عقل ناقص کے تابع ہو کر لا یعنی تعبیریں کرنا ایمان و عبودیت سے بعید ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ارشاد خداوندی ہی کافی ہونا چاہیے کہ لے جانے والی ذات، بلکہ یہ میں کہوں اس سے پہلے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سرکار خود گئے، بلکہ ہمارے لیے قرآن مجھ سے قطعی ہے، دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو یہ کہ اللہ رب قدیر فرما رہا ہے کہ ہم نے لے گیا اپنے بندے خاص کو، لے جانے والی ذات خدا کی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا کہ میں گیا، بلکہ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے خاص کو جو ہیں اپنے پاس بلایا، لے گئے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب قدیر کی تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ میں مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں پیش کروں کہ جس طرح ہم نے دیگر تقاریر اپنے ائمہ سے سنا ہوگا، اپنے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، آپ پہلے جنت میں قیام فرما تھے، بعدہ رب تعالیٰ نے چاہا تو اللہ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ اب ہمیں یہ بتائے کوئی، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کیسے تشریف لائے؟ یقیناً آپ تشریف لائے تو جسم اور روح کے ساتھ تشریف لائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب قدیر نے آسمانوں میں اٹھایا تو آپ کو بھی اللہ رب قدیر نے اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں میں اٹھایا۔ تو جو اللہ رب قدیر آدم علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ زمین پہ بھیجنے پہ قادر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں میں اٹھانے پہ قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ، بلکہ جسم ظاہری کے ساتھ، بلکہ عالم بیداری کے ساتھ اس پر بھی قادر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں جاگتے ہوئے جسم ظاہری کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اوپر، عرش سے اوپر لامقام میں اپنے پاس بلایا اور اپنے دیدار خاص سے شرفیاب فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اور بھی کلپ آپ حضرات کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب تک کہ اجازت دیں اور دعا کریں
اور کوشش کریں کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے عقیدے محفوظ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔